بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اپریل 2025 غزہ ایک سیز فائر تھا، یعنی خاموشی اور حفاظت کا وعدہ، لیکن وہ وعدہ جیسے ہر فلسطینی کے ساتھ کیے گئے وعدے کی طرح توڑ دیا گیا، اور اس بار دنیا نے وہ منظر دیکھا جو ہر انسان کے دل کو ہلا دینا چاہیے تھا۔ لاشیں فضا میں اڑتی ہوئیں، نہ کسی جیت کی خاموشی میں، نہ کسی جشن میں، بلکہ اس لیے کہ بم اتنا شدید تھا کہ انسانوں کو فضا میں اچھال دیا، بے جان، بے بس، بکھرے ہوئے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران۔ ایک مسجد کے قریب خاندان جمع تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ پناہ ڈھونڈ رہے تھے، بچے مٹی میں کھیل رہے تھے، بوڑھے ٹوٹی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، زمین پھٹ گئی، مسجد تباہ ہو گئی، اور اس دھماکے میں جسم، جانیں، خواب سب بکھر گئے۔ ایک 10 سالہ بچہ ایسے ہوا میں اڑا جیسے کوئی پر جیسی ہلکی چیز۔ ایک عورت کا جسم کئی میٹر دور جا گرا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ تو نسل کشی تھی، یعنی ہولوکاسٹ۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ سورہ نحل۔ سیز فائر توڑ دیا گیا۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ کوئی اتفاقیہ حملہ نہیں تھا۔ اسرائیل نے سیز فائر توڑا، اور دنیا نے مذمت کی جگہ خاموشی اختیار کی۔ نہ اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس، نہ کوئی عالمی لیڈر امن کے لیے آیا، نہ کوئی ریڈ لائن کھینچی گئی، کیونکہ ان کے نزدیک غزہ کوئی اہم جگہ نہیں۔ یہ سیز فائر فلسطینیوں کے لیے تھا ہی نہیں، یہ صرف ان کے دکھوں میں ایک وقفہ تھا۔ اور جب ختم ہوا تو بمباری پہلے سے زیادہ خوفناک اور ظالمانہ انداز میں لوٹ آئی۔ بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ۔ مسلمان رہنما کہاں ہیں؟ مسلمان دنیا کہاں ہیں؟ وہ رہنما کہاں ہیں جو امت کا دفاع کرنے کے دعوے کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، ہیش ٹیگ لگاتے ہیں، کچھ امداد بھیجتے ہیں، لیکن امداد بچوں کو میزائل سے نہیں بچا سکتی؟ فوجیں کہاں ہیں؟ طاقت کہاں ہے؟ اتحاد کہاں ہے؟ کیا تیل کے سودے اور سیاسی فائدے انسانوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ وہ غزہ کو جلتا دیکھتے ہیں اور آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جیسے خاموشی انہیں بے گناہ بنا دے، جیسے غیر جانبداری یعنی نیوٹرلزم انہیں پاک صاف کر دے، اور وہ جو ظلم سہنے کے بعد اپنا دفاع کرتے ہیں۔ سورہ الشورى۔ دنیا کہاں ہے؟ باقی دنیا وہ غزہ کے دکھوں کی عادی ہو گئی ہے۔ ہیڈ لائنز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کچھ مشہور شخصیات آوازیں بلند کرتی ہیں، کبھی کبھار احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بدلتا، کیونکہ غزہ میں جو جانیں چلی جاتی ہیں وہ اتنا ٹرینڈ نہیں کرتی، وہ ایجنڈا میں فٹ نہیں بیٹھتی، اور یوں وہ بھلا دی جاتی ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ آپ، میں، جن کے پاس آزادی ہے، موبائل ہے، پلیٹ فارم ہے، کیا ہم کچھ کر رہے ہیں، یا ہم بھی بے حس ہو چکے ہیں؟ ہم روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پوسٹس شیئر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دنیا کو ویسے جھنجھوڑتے ہیں جیسے غزہ کو جھنجھوڑا جاتا ہے؟ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ الرعد۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ خاموشی اور سچائی کے درمیان انتخاب کا سوال ہے، حرام اور ہمت کے درمیان۔ اگر ہم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اگر ہم نے بچوں کو بم سے فضا میں اڑتے دیکھا اور کچھ نہ کیا، تو شاید ہم وہ مہذب دنیا نہیں ہیں جس کا دعویٰ کرتے ہیں، شاید ہم صرف اچھے کپڑے پہننے والے بزدل ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین مخلوق ہے۔ سورہ البینہ۔ غزہ لہو لہان ہے اور دنیا صرف دیکھ رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو ظلم کے وقت خاموش رہتا ہے وہ ظالم کے برابر ہے۔ آواز اٹھائیے، شیئر کریں، کھڑے ہوں، بائیکاٹ کیجیے، اس سے پہلے کہ کوئی باقی نہ رہے جس کے لیے کھڑا ہو جا سکے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ سورہ بقرہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ فلسطین کے لیے دعا۔ اللہم انصر اخواننا فی غزہ، اللہم اجبر قلوبہم وارزقہم صبرا ونصرا قریبا۔
اے اللہ ہمارے غزہ کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے دلوں کو سکون دے اور انہیں صبر اور جلد فتح عطا فرما۔ نہ صرف بحیثیت مسلمان بلکہ بحیثیت انسان بھی ہمیں اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوں یا انڈائریکٹلی۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو مسلمان تو دور، آپ اپنے آپ کو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر بنا تھا اور ایک ایٹامک پاور بھی ہے، لیکن آج آپ KFC میکڈونلڈس جا کر دیکھ لیں، وہاں پر لوگوں کا ہجوم لگا ہوگا۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ آپ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ معذرت کے ساتھ اس وقت سب سے بڑی منافق قوم پاکستان میں بستی ہے، اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ایک جانب تو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پوسٹ لگا کر، اور دوسری جانب میکڈونلڈس اور KFC جیسے اسرائیلی سپورٹنگ برانڈز میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ PSL اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹنگ برانڈ KFC اور پیپسی کو سپونسر کر رہا ہے؟ کہ یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم پھر بھی ان کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ ایسے لوگوں کا، ایسے انفلوئنسرز کا، ایسے کرکٹرز کا کیا کرنا جو فلسطین کے لیے بول نہ سکیں، جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بول نہ سکیں؟ ہماری ایسی ایٹامک پاور ہونے کا کیا فائدہ، نیوکلیر پاور ہونے کا کیا فائدہ کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہ کر سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے مسلمان امت پر اور مسلمان حکمرانوں پر۔ غزہ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم میکڈونلڈز اور KFC کھا رہے ہیں۔ غزہ میں ایمبولینسز کے لیے تیل نہیں، اور UAE اور ایسے عرب ممالک اسرائیل کو تیل بیچ رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔